السلام علیکم جی. کل جب ہم نے ولاگ کیا تھا کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا اعلان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا وہ ولاگ جو تھا وہ اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی اس کی خبر کی کنفرمیشن جو ہے وہ حکومت پاکستان کر دے گی. تو جیسے ہی وہ ہمارا ولاگ اپلوڈ ہوا اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے یہ خبر جو تھی یہ سارے میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو گئی، اور اسے حکومت پاکستان کے نے باقاعدہ طور پہ اس خبر کو اون کر دیا. رات کے 3 بجے جو جیو نیوز نے خبر دی تھی وہ خبر جو تھی وہ بریکنگ نیوز تھی، لیکن انٹرو جو تھا وہ جو مین خبر شام کو باقاعدہ ایشو بنی، اور رات کو پھر شاہ زیب خان زادہ نے اس کے اوپر پورا پروگرام بھی کیا. مطلب کہ یہ جو ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں پازیٹیو اشارہ مل گیا ہے. میں بہرحال اب بھی محتاط ہوں سیلیبریٹ کرنے سے پہلے، لیکن میں نے بہرحال جھگتے ہیں اس پہ بہت زیادہ کی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی تو یہ تھی کہ یہ قرض جو ہے یہ پیکج ہے یا سادہ ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جناب عمران خان سے جناب مہاتما کو تو ہر جگہ سے میرے پاکستانیوں مجھے پیکج ملا ہے، تو آپ کے لیے پیکج ملا ہے، تو وہ پیکج لے کے آیا کرتا تھا نا. تو پھر اس کا جواب مجھے خود ہی سوجھ گیا، وہ بھی میں نے ٹویٹ کر دیا تھا، آپ کی نظر سے گزر گیا ہوگا، کہ اگر جو ہے وہ 4% دوست بھی اپنے 4% پہ قرضہ دیں، مہنگا ترین قرضہ دیں، دوستی پہ بھی سستا اور مہنگا ہوتا ہے نا، تو دوستی میں جو سب سے مہنگا قرضہ ہوتا ہے وہ 4% پہ ہوتا ہے، کمرشل میں سب سے مہنگا جو ہوتا ہے وہ 8% پہ ہوتا ہے. الحمدللہ دوستوں نے بھی 4% پہ قرضہ دیا، اور جب کمرشل مارکیٹ سے مہاتما قرضہ لینے گیا، سکوک 2-3-4 لانچ ہوئے تھے، وہ بھی 8 اور پونے 8 پہ ملا. ٹھیک ہے، تو لیکن اب جو ہیں چونکہ غدار لوگ حکمران آ گئے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اب جو ہے ہمیں وہی قرضہ جو رول اوور ہو رہا ہے، ایک تو عمران خان صاحب کا 4% والا قرضہ رول اوور ہو رہا ہے 1% کے اوپر. ٹھیک ہے، تو سیدھے سباؤ کروڑوں اربوں روپیہ تو آپ کو اس سے بچ جائے گا نا. 3% اضافی سود دینا پڑتا وہ نہیں پڑے گا. اور جو نیا قرضہ بھی مل رہا ہے نا وہ ان کی حکومت، جیسے یہ چائنا کی کل پھر خبر بھی آئی نا، 2 ارب 30 کروڑ ڈالر جو ہے وہ چائنا جو ہے اس نے چائنی حکومت نے قرضہ دیا. نیچے آپ کو پتہ نا جہالتوں کا ایک غول ہوتا ہے، آج ان جاہلوں کو بھی ذرا چھترول کرنی ہے. تو ایک جاہل نے آگے کہا کہ یہ چائنی حکومت نے نہیں دیا، یہ چائنا کے کنسورشیم نے دیا بینکوں کے، تمہیں یہی نہیں پتا. ماما جب تمہارے والدین تمہیں دنیا میں لانے کی پلاننگ فرما رہے تھے، میں اس وقت سے معاشی صافت فرما رہا ہوں. ٹھیک ہے، میری جان، میرے جگر، میرے طوطے، میرے ٹوٹو بھائی، چائنیز حکومت الاؤ کرے گی تو چائنا کے بینکوں کا کنسورشیم قرضہ دے گا نا ہمیں. چائنا کوئی یو اے ای کی طرح فری مطلب اوپن وہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے جی، مطلب کہ اس وقت فری پورٹ تو نہیں ہے نا، ٹیکس فری پورٹ تو نہیں ہے نا یو اے ای کی طرح. چائنا ایک ریسٹرکٹڈ سوسائٹی، ریسٹرکٹڈ اکانومی ہے، وہ اپنے آپ کو کمیونزم سوشلزم رجیم سے اس کی طرف لا رہے ہیں، کیپٹلزم کی طرف، اور پورے وہ ابھی تک ٹرانسفارم نہیں ہوئے ٹورڈز دا کیپٹل. ابھی تک ان کے اندر سمٹمز باقی ہیں اپنی وہ پرانی محبتوں کے. ٹھیک ہے، تو بھائی چائنیز حکومت نے انہیں باقاعدہ کہا، نہ صرف کہ کہا بلکہ شرح سود بھی انہیں بتائی کہ اتنے % پہ ہم نے پاکستان کو قرض دینا ہے، تو پیسے موپ اپ کریں. چائنیز ماڈل وہ ہے ہی نہیں. اور تیسری بات، ہم چائنا کے کسی ادارے سے تھوڑی قرضہ لے رہے تھے. مطلب کہ چائنا کا ہے ایشیائی انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ بینک، AIDB ہے، یا ایشین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس طرح کا کوئی ہے اس کا. ایشیائی ترقیاتی بینک جو کہ ورلڈ بینک کی سبسیڈری ہے، اس کے مقابلے کے اندر چائنا نے ایشین انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ بینک کو اس طرح کا کیا. اگر ہم نے اس بینک سے قرضہ لینا ہوتا تو پھر جو ہے اور صورت تھی. جب ہم نے ان کے کنسورشیم کمرشل بینکوں کا کنسورشیم بنا کے اس سے لون لیا تو اب بات مختلف ہے. اچھا،
آئی ایم ایف سے جو قرض لینا ہوتا ہے وہ قرض جو ہوتا ہے وہ کھاتے سیدھے کرنے کا قرض ہوتا ہے. دوسری نسل جو ہے, دوسری گندی نسل جو نیچے آ کے تو یہ بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, ان کی خدمت کے لیے عرض ہے. آئی ایم ایف سے جو لون لینا ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میرا مطلب ہے کھاتے سیدھے کرنے کا. اس سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہونا, ادائیگیوں کا توازن ٹھیک ہونا ہے. اس کا یہ جو آئی ایم ایف کا لون ہونا ہے یہ ادائیگیوں کا توازن ٹھیک ہونا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کا کوئی ہمدرد جو ہے وہ آ کے آپ کو کہے کہ آپ مجھے چیک لکھ کے دے دیں اپنی تنخواہ کا, اور یہ جو آپ پہ مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے اس کے لیے میرے سے کیش پکڑ لیں. یہ ٹھیک ہے, اچھا وہ آپ کو کیش پکڑا دے اور آپ سے آپ کی تنخواہ کا یا تنخواہ میں سے کچھ رقم کا, جتنی رقم وہ آپ کو دے رہا ہے اس کا چیک آپ سے لکھوا لیں. نمبر 3, اس کے اوپر انتہائی کم شرح سود ہوتا ہے. یا تو یہ مفت ہوتا ہے, یا کوئی آدھا % ہوتا ہے, یا روپے میں سے چوانی ہوتی ہے, یا میرا مطلب ہے کہ حد کوئی آئی ایم ایف کا لون کی کاسٹ بہت اوپر جائے تو وہ کوئی 1-1.25% ہوتی ہے. اس سے زیادہ یہ مہنگا قرض نہیں ہوتا, کیونکہ یہ 3 سال کے لیے ہوتا ہے. جو پہلی قسط جو تھی وہ مہاتما کے دور میں جاری ہوئی, اب اس کی واپسی ڈیو ہو چکی ہے, اور یہ 3 سال کا ہوتا ہے. اور 3 سال کی بجائے مطلب 1.5 سال ایک تو سسپینڈ بھی رہا نا کرونا کی وجہ سے, تو اس لیے یہ یہاں تک آ گیا نا 4.5 سال تک, ادروائز تو یہ کنکلوڈ ہو چکا ہونا تھا, ٹھیک ہے. تو اگر اس لیے یہ اب تک آ رہا ہے. اب اس میں ہم نے انہیں کہا کہ جی 1 سال کا مزید اضافہ کرتے آپ, ٹھیک ہے. تو یہ 2023 کے جب الیکشن ہوں گے تو اس وقت بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی ہوں گے. ہم نے 2-3 باتیں ان سے کہیں, ان کی ڈیٹیل بھی سن لیجئے. ہم نے ایک تو نے کہا جی 1 سال بڑھا دے, نمبر 1. نمبر 2, اس کے اندر جو ہے وہ $4 ارب اضافہ کرتے ہیں, یعنی 6 نہیں اب یہ $10 ارب کا کر دیں, اوکے. نمبر 3 جو ہے وہ ہمارے جو سبسڈی کے پروگرام ہیں ان میں سے کچھ چلیں ہم آپ کے کہنے کے اوپر ہٹا دیتے ہیں, کچھ کو آپ نہ چھیڑے, اس کے لیے ہم سے آپ مل کے بیٹھ کے بات کر لیں. وہ ملاقات ابھی ہونی ہے شروع. اچھا, اور اس کے علاوہ کہ آپ جو ہے وہ میرا مطلب ہے بہت ساری چیزیں ہمارے دفاع کو نہ چھیڑیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہم لاڈلا شعبہ ہے ہمارا, اس کو آپ نہ چھیڑیں, باقیوں پہ آپ جہاں پہ کہیں ہم چھری پھیر دیتے ہیں. اچھا یہ اور آپ ہمیں مدد کریں اپنی وہ کرنے کے اندر. یہ قرض کیوں ضروری تھا یہ بھی دہرانا یہاں پہ بہت ضروری ہے. پاکستان کے وزیر اعظم یہ کہتے ہوئے آئے کہ اس ملک کے اندر اتنی روزانہ کی بنیاد کے اوپر منی لانڈرنگ ہوتی ہے, اتنی کرپشن ہوتی ہے, اور یہی کہتے رہے 4.25 سال, اور یہی کہتے ہوئے چلے گئے, ابھی تک وہ یہی کہہ رہے ہیں. تو ظاہر ہمیں تو پتہ ہے نا یار کہ کپتان جبلیاں مارتا رہتا ہے, ایک اعلیٰ قسم کی چول آدمی ہے تو وہ چولیں مارتا رہتا ہے, تو ہمیں تو یہ پتہ ہے. وہ عالمی منڈی کو تو نہیں نا پتہ, وہ تو لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ وہاں کا منتخب وزیر اعظم, حالانکہ جس طرح منتخب ہے وہ آپ کو پتہ ہے, اور منتخب کرانے والے نا سر پہ باں رکھ کے رو رہے ہیں ایمان سے, ٹھیک ہے. آج کل ان کی سر پہ باہیں, ہائے 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 ہائے, سر پہ بائیں رکھ کے رو رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے وہ تو لوگ یہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ یار منتخب وزیر اعظم اگر وہاں پہ اتنی کرپشن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب بہت کرپشن, پرسیپشن سیل ہوتا ہے نا وہاں پہ, ٹھیک ہے. ورنہ پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کا وہ فقرہ جو ہے وہ سنہری حروف سے لکھے کے جانے کے قابل ہے. اگرچہ چائے والی گال کے بعد انہیں پڑھی بہت ہے اور پڑھ رہی ہیں مسلسل, لیکن یہ فقرہ ان کا جو ہے وہ کمال کا. انہوں نے کہا کہ ہم اتنے ہی کرپٹ ہیں جتنا کہ دنیا کا کوئی ملک کرپٹ ہو سکتا ہے, اور ہم اتنے ہی ایماندار ہیں جتنا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ایماندار ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے کہ دنیا کے ممالک بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ کوئی عمران خان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. عمران احمد خان نیازی نہیں ہوتا, اس کا کوئی یار چیکو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس کا کوئی یار پیکو نہیں ہوتا, اس کا کوئی نیل مسرت نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ چونکہ نہیں ہوتا تو اس لیے ان ممالک کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا, اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے دیکھ لیں ان کی ایلسیاں بین ہو گئیں, ٹھیک ہے. یہ جو لوگ فوراً چھال مار کے پہنچ جاتے تھے نا اپنا سری لنکا کو حشر ہونے جا رہا ہے, سری لنکا کا حشر ہو رہا ہے, تو خاکسار اس وقت بھی یہی عرض کرتے تھے کہ یار سری لنکا کے اور پاکستان کے معروضی حالات بہت مختلف ہیں. سری لنکا نے اب پلان کیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں بیل آؤٹ پیکج کے لیے. اب وہ اس پہ غور کر رہے ہیں, رپورٹ بنا رہے ہیں, سری لنکا سے اپنا آئی ایم ایف سے ٹائم مانگ رہے ہیں وہاں پہ جانے کا. سمجھ آ گئی نا.
جبکہ ہم جو ہے وہ اس کے پاس IMF کے پاس 2018 میں ہی چلے گئے تھے، میرے خیال 19 کے شروع میں گئے یا 18 میں گئے IMF کے پاس، خودکشی نہیں کی، IMF کے پاس تو چلے گئے تھے میرے خیال، یا 18 کی پہلی سمائی، 19 کی پہلی سمائی میں گئے ہیں یا 18 کی آخری سمائی میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم IMF کے پاس اسی وقت ہی چلے گئے. تو ہمارا پروگرام اگر کرونا نہ آتا تو اب تک مکمل ہو چکا ہونا تھا، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے ٹیک آف کر چکے ہونا تھا، حالانکہ کرونا سے پہلے ہی ہم نے بیڑے غرق کر لیے ہوئے تھے، وہ تو اب پتہ چل رہا ہے نا. تو خیر یہ IMF کے ساتھ جو ڈیل ہے، لیکن میرا اس کے اوپر شک ہے ابھی تک. یہ پریس ریلیز جو تھی یہ IMF کو جاری کرنی چاہیے تھی، مفتہ کو جاری نہیں کرنی چاہیے تھی، ایک بات. دوسرے، مفتہ کا منہ بہت اترا ہوا ہے. میں نے مفتہ صاحب کی جو ہے وہ جب میں نے دیکھا کہ سارے ان کے ساتھ جو ہے وہ گدڑ کوٹ کر رہے ہیں یا سارے ان پہ شدید تنقید کر رہے ہیں، بھئی PTI نے تو کرنی ہی کرنی تھی، اور سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ اس کا حصہ ہے، پیڈ حصہ ہے، پیڈ کانٹینٹ ہے PTI کا، تو PTI نے تو کرنی ہی کرنی تھی. PMLN کے اندر سے بھی ایک جو ہے نا وہ چڑھائی ہوئی تھی ان کے اوپر. ظاہر ہے کہ PMLN کے اندر بڑی لابیز ہیں، وہ لابیز جو ہیں اگر ایک کسی جگہ پہ آ کے کنورج کرتی ہیں تو وہ ذات ہے جناب نواز شریف صاحب کی، اور اب ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ کی. PMLN کے اندر تمام لابیز جو ہیں، جو بظاہر آپس میں کندھے مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تکے دے رہے ہوتے ہیں، کونیاں مار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس ذات کے جوڑے کے پاس پہنچتی ہیں، باپ بیٹی کے پاس، تو وہ ایک مطلب کہ متفق ہو جاتے ہیں، پھر چپ ہو جاتے ہیں، پھر نہیں کسی نے تکے مارتے، ٹھیک ہے. تو وہ لیکن ظاہر مفتہ صاحب کو تو وہ سہولت حاصل نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ مفتہ صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کے اندر جیسی بھی لابی ہو، ان کی سوشل میڈیا پہ کوئی لابی نہیں ہے. شروع میں نے تنقید کی تھی بڑی زیادہ ان کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ ہماری تنقید جو ہے وہ اس سٹائل میں ہوتی ہے، ہلکا جا ہاسا پا دیا، ہلکا جا اپنا مذاق اڑا لیا، ٹھیک ہے، ہلکا جا اگلے کو طنز کر دی، چوٹ کر لی. تو میں نے پھر دیکھا کہ لوگ سدھے ہی ہو گئے مفتہ صاحب نے، باقاعدہ لتر کاٹ لینے، ڈانگاں کاٹ لیا نے، مفتہ صاحب کی چترول شروع ہو گئی، پھر ہم پیچھے ہٹ گئے. لیکن مفتہ صاحب کو کل جب میں نے مختلف جگہوں کے اوپر بولتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے ان کے چہرے کے اوپر وہ حشاشیت، وہ بشاشیت، وہ اطمینان نظر نہیں آیا جو کہ نارملی نظر آیا کرتا ہے. تو ایک تو اس کی یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ پارٹی کے اندر سے بھی انہیں پریشر کا سامنا ہے، کابینہ سے اندر سے بھی تنقید کا سامنا ہے، اور دوسری یہ ہو سکتی اس سے فائدہ اٹھا کے یار لوگوں نے یہ افواہ بھی چھوڑ دی کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، اور یا وہ واپس آئیں، حالانکہ اسحاق ڈار صاحب جڑے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور نواز شریف صاحب جب تشریف لائیں گے تو اسحاق ڈار صاحب آئیں گے، ٹھیک ہے. اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی واپسی کے اوپر بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسے ہی اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو یہ معاہدے کے اندر بالکل وہی امینڈمنٹ ہوگی جو کہ وہ 10 سالہ معاہدہ کر کے پاکستان سے گئے تھے جناب نواز شریف صاحب مشرف کے ساتھ، اور پھر جب ان کے آدھا عرصہ KP وہاں پہ سعودی عرب میں پورا ہو گیا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آ گئیں پاکستان میں، تو پھر اس بنیاد کے اوپر نواز شریف صاحب نے سعودیز کو پلیڈ کیا کہ آپ مشرف کو بتائیں کہ جناب نہ انہوں نے آنا تھا نہ ہم نے آنا تھا، اب چونکہ وہ آ چکی ہیں تو اب ہمیں بھی آنے کی اجازت دی جائے، ٹھیک ہے، آنے کی اجازت دی جائے، معاہدے کی باقی شکیں وہیں پہ رہیں گی، ٹھیک ہے. تو نواز شریف صاحب آئے، اس کے باوجود کہ جس دن وہ لینڈ کیے ہیں اس دن 2008 کے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں 2 دن باقی تھے، لیکن انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے. انہوں نے 2012 کا بلکہ 11 کا انتظار، 1 میں گئے تھے 2 میں گئے تھے، بہرحال انہوں نے 10 سال پورے ہونے کا اعلان کیا، اور پہلا جلسہ انہوں نے 10 سال پورے ہونے کے بعد خطاب کیا. سمجھ لگی تو سمجھتے گئے ہوگے نا. اسی طرح اب بھی ہو سکتا ہے، فی الحال تو یہی ہے کہ نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب نہیں آئیں گے، لیکن کوئی غیر معمولی صورتحال کے اندر ترمیم بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے، لیکن اب چونکہ میرے خیال میں تقریباً
جو ہے وہ ڈیفالٹ جو ہے دیوالیہ ہونے کو اوائڈ کر لیا گیا ہے، اس سے بچا لیا گیا ہے۔ اب ہمارے دوست جو ہیں سعودیہ اور یو اے ای اور قطر جو ہیں وہ بھی آگے بڑھ آئے ہیں، آئندہ کچھ دنوں میں آپ کو اناؤنسمنٹ سننے کو ملیں گی۔ یہ ہے جس سے ہماری معیشت کی سانس بحال ہوئی ہے۔ اب اس کی سانس بحال ہوگی، پھر اس کے بعد ڈاکٹر سمجھتے ہیں پھر اس کی باڈی رسپونڈ کرنا شروع کرے گی آگے سے، پھر اس کو ہوش آئے گا، پھر ہم اس کو کھڑا کریں گے، پھر اس کو چلنا سہارا دے کے چلائیں گے، پھر وہ چلنا شروع کرے گی۔ اگرچہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کے علاوہ، لیکن ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ وہ جو ہیں جو مرضی کر لیں، یہ پروسیس تو آپ کو اسٹیرائڈ لگا لیں بھلے، یہ پروسیس تو آپ کو کرنا پڑے گا، تو یہ پروسیس ہمیں کرنا پڑے گا۔ وہ جو ایک ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، اور آپ کو نہیں پتہ ڈیفالٹ کتنا خوفناک ہوتا ہے، وہ ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے اس سے بچ جائیں، ٹھیک ہے، وہ ہم اوائڈ کر گئے ہیں، کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس کا کریڈٹ یار بہرحال مفتاح کو جاتا ہے۔ تو جہاں پہ آپ نے اتنی زیادہ مفتاح صاحب کی چترول فرمائی ہے، وہاں پہ ایک اپریسیشن کی بھی کر دیں۔ مجھے وہ بندہ بہت قابل رحم حالت میں نظر آیا ہے، بہت ڈپریس تھا، ان کی باڈی لینگویج درست نہیں تھی، ان کے چہرے کی مسکراہٹ، حشاشیت اور بشاشیت غائب تھی۔ مفتاح صاحب ویل ڈن، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔